علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر بآواز بلند نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم سب کا، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام لوگوں میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہت ساری خصوصیات ہے کہ جو فضیلت آپ کو میسر آئی ہے وہ فضیلت کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ اس کے اندر آپ قرآن عظیم کے اندر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا۔ اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہے اتقا۔ یقیناً سارے صحابہ متقی ہیں لیکن ابو بکر صدیق اتقا ہے۔ تمام صحابہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہاں پر اتقا فرمایا، اور اگر اسی آیت کریمہ پر ہم غور کریں اور اسی کے اندر اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں تو اسی سے بہت کچھ پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کتنی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ اس لیے کہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے ایک چیز سمجھ میں آئی، جو جتنا بڑا متقی اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا اکرم ہے، وہ عزت والا ہے، وہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ تو پہلی آیت سے پتا چل گیا کہ پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے بڑا کوئی متقی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب اتقا ابو بکر صدیق ہے تو اکرم بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ایک مقام پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی تو فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا جو جتنا بڑا تقوی والا ہوگا وہ ولایت میں بھی اتنا بڑا ہوگا۔
جس کا تقوی بڑا وہ اتنا بڑا ولی. تو پتا چلا کہ اتقا ابو بکر ہے, اکرم ابو بکر ہے, تو سب سے بڑا اس امت کا ولی بھی ابو بکر ہے. اور آگے آپ دیکھیں, یہاں سے یہ پتا چلا کہ سب سے بڑے ولی اس امت کے, بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد ساری امت میں سب سے بڑے ولی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو یہاں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم کے اندر فرمایا گیا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے, اور تقوی بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا, بغیر علم کے تقوی نہیں آتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ سے حقیقی معنوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. علم ہے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا. تو جو اتقا ہے وہ اکرم ہے, جو اکرم ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے, اور جو سب سے بڑا ولی ہے تو ماننا پڑے گا وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے. اتقا بھی وہی ہے, اکرم بھی وہی ہے, سب سے بڑا ولی بھی وہی ہے, سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے. اور آپ دیکھیں جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ دنیا سے نہیں ڈرے گا, وہ بہادر ہوگا. جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ بزدل ہے, وہ دنیا میں لوگوں سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا اتنا بڑا بہادر ہے. تو ایک ہی چیز سے ہمیں یہ سب کچھ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر اتقا بھی ہیں, اکرم بھی ہیں, سب سے بڑے ولی بھی ہیں, سب سے بڑے عالم بھی ہیں, اور سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا, علی تم بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو اس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ میری نگاہوں میں سب سے بڑا بہادر اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا, ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ وہ شرف اور وہ فضیلت حضرت ابو بکر کے خاندان کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوا. وہ شرف کیا ہے؟ فرمایا گیا حضرت ابو بکر صدیق خود صحابی, آپ کے والد بھی صحابی, آپ کے بیٹے بھی صحابی, آپ کے پوتے بھی صحابی, آپ کی بیٹیاں بھی صحابی, آپ کے نواسے بھی صحابی. یہ شرف پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا. یہ خاندانی شرف جہاں باپ بھی صحابی ہو, بیٹا بھی صحابی ہو, پوتا بھی صحابی ہو, اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہو, یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا یہ کہنا ہے, صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر تاجدار کائنات سے بڑا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر سے بڑا کوئی مرید نہیں ہے. یہ امام احمد رضا نے فرمایا سب سے بڑا پیر میرے نبی کی ذات ہے, اور سب سے بڑا مرید یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے. اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے مال میں ایسے تصرف کرتا ہوں جیسے میں اپنے مال میں تصرف کرتا ہوں. یعنی یہاں میرا تیرا نہیں ہے, ابو بکر کا مال میرا مال ہے, میں بغیر پوچھے اس کو استعمال کرتا ہوں, میں اس میں تصرف کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً اس پر ہماری جانیں قربان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے احسان کے, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میری طرف سے عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, سب کے احسان چکا دیے میں نے, اور یقیناً اللہ کے نبی نے سب کا احسان چکا دیا. اگر خانہ کعبہ ولادت مصطفیٰ کے وقت جھکا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی احسان چکا دیا اور کہا تو میری طرف جھک رہا ہے, میں پوری کائنات کو تیری طرف جھکنے کے لیے تیار کر دوں گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, سب کے احسانات کا بدلہ حضور نے چکا دیا, لیکن ابو بکر کے اتنے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میری طرف سے ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا کے اندر بہت سارے غلاموں کو خرید کے آزاد فرما دیا.
جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خریدا نا، آزاد کیا، اس میں سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عامر بن فہیرہ جو بعد میں آپ کے غلام بنے، ان کو بھی آپ نے خرید کے آزاد کر دیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں سے 7 غلام ہیں جن کو بڑی بھاری قیمت میں حضرت صدیق اکبر نے خریدا اور آزاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب حضرت بلال کو ستایا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی تھی، اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ بلال کو اتنا ستایا جا رہا ہے تو اس وقت آپ نے ان کو خریدنے کا ارادہ فرمایا۔ تو امیہ بن خلف سے کہا، بتا تو بلال کو کتنے میں بیچے گا، بتا کتنے میں بیچے گا۔ امیہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور خرید کر آزاد کرنے والے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو قیمت ذرا ہائی بتا لوں اور بڑی قیمت بتاؤں تاکہ میں اس سے اچھا خاصا مال کما لوں۔ تو اس وقت امیہ نے کہا کہ میں بلال کو 5 اوقیہ سونے میں کے بدلے بیچوں گا۔ کتنا؟ 5 اوقیہ۔ اگر آج اس کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں نا تو تقریباً 32 تولہ سونا۔ کہ سبحان اللہ یار، 32 تولہ سونا آپ مجھے دو، ہم بلال تمہارے حوالے کر دیں گے۔ صدیق اکبر نے بغیر ہچکچاہٹ کے 5 اوقیہ سونا آپ نے عطا فرما دیا، گولڈ دے دیا، اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ جب خرید لیا گیا، بات ختم ہو گئی، تو امیہ نے کہا، اے بلال، اے ابو بکر، بلال ویسے ہی کوئی کام کا نہیں تھا، ہم چاہتے تو 1 اوقیہ سونے میں بھی دے دیتے، 1 اوقیہ سونے میں دے دیتے، بس تم تھوڑی ہم سے بات کرتے اور کم کرتے قیمت، ہم 1 اوقیہ میں بھی دے دیتے۔ تم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے کہ 5 اوقیہ سونا ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، اے امیہ سن، اگر تو بلال کے بدلے میں مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی مانگ لیتا، یعنی تقریباً 640 تولہ گولڈ مجھ سے مانگ لیتا، میں عطا کر دیتا اور بلال کو خرید کر میں آزاد کر دیتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اس طریقے سے آپ نے غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے آزاد فرما دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے وہ بات فرمائی، فرماتے لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کو تمام زمین والے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے، کتنی بڑی بات فرمائی ہے، یعنی کہ ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے، جس میں عمر فاروق بھی آ جائے، جس میں عثمان غنی بھی آ جائیں، جس میں مولا علی بھی آ جائیں، جس میں سارے صحابہ اور اہل بیت بھی آ جائیں، سب کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، قسم خدا کی تمام لوگوں کے ایمان سے وزن ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر صرف 2 ذاتیں ایسی ہیں جن کو ایک لمحے کے لیے بھی کفر نے ٹچ نہیں کیا، کبھی کفر نہیں آیا ان کی ذات پر۔ 2 ذاتیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں لم یزل مؤمنا قبل البعثۃ وبعدها، اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن اور اعلان نبوت کے بعد بھی مومن۔ ایسی 2 ذاتیں ہیں کائنات کے اندر۔ امام قسطلانی نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ آپ کے اس کلام پر کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا، اختلاف بھی کیا، لیکن پھر اس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ الشاہ امام احمد رضا نے کیا بات کہی، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسلام کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ تھوڑا غور سے سنا، اسلام کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اسلام میثاقی، دوسرا ہے اسلام فطری، اور تیسرا ہے اسلام توحیدی جس کو اسلام اخص کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو ہر حالت میں مومن رہی، ہر وقت مومن رہی، ایک پل کے لیے بھی ان کے پاس کفر نہیں آیا، ایک سانس بھی انہوں نے کفر میں نہیں لی۔ 2 ہستیاں کائنات میں ایسی ہے، فرماتے ایک ذات صدیق اکبر کی ہے اور دوسری ذات مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ یہ 2 ذاتیں ایسی ہیں، کبھی کفر نہیں آیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کے نبی نے ابھی نبی کا اعلان نہیں کیا، اس وقت بھی مومن اور بعد میں بھی مومن. ہاں یہاں تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اسلام میثاقی، مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، صرف روحوں کی دنیا تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. فرمایا اس وقت بھی ابو بکر اور علی مومن تھے، اس وقت بھی وہ مومن تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا قالوا بلا. اور پھر دوسرا اسلام فطری، میرے آقا فرماتے کل مولد یولد علی الفطرۃ ای فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں. یعنی کائنات میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو، چاہے کافر کے گھر پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے سکھ کے گھر پیدا ہو، کہیں پر بھی پیدا ہو، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. بلند آواز سے یار، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے اپنے مذہب پر ڈال دیتے ہیں، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے کافر بنا دیتے ہیں. کہا یہ جب پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر ہی تھے، فطرت اسلام پر ہی تھے. حضرت صدیق اکبر نے تقریباً 37 ایئرز کی عمر میں اسلام قبول کیا، یعنی کہ انہوں نے اسلام کو مان لیا، نبی کو نبی مان لیا. تو اس 37 سال میں بھی ایک پل کے لیے ابو بکر صدیق نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی کفر نہیں کیا. ان کا باپ ان کو لے کر کے اگر بت خانے جاتے اور کہتے کہ اس کو سجدہ کر، اس کو خدا مان، ابو بکر کہتے میں بھوکا ہے مجھے کھانا کھلا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، میرے پاس کپڑے نہیں مجھے کپڑے عطا کر. پھر وہ کچھ نہ دے سکتا تو کہتے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو ابو بکر صدیق نے کبھی بھی کفر کی طرف آپ کا میلان نہیں ہوا، کبھی آپ کفر کی طرف نہیں جھکے. اور حضرت علی کی تو بات ہی کیا کہنی، بلند آواز سے نا، وہ تو جیسے پیدا ہوئے آنکھیں بھی نہ کھولی جب تک کہ رخ والضحیٰ کو دیکھا نہیں. جب حضور کی گود میں آنکھیں کھولی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پرورش میں کرنے والا ہوں. حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ کر بچپن سے بڑا میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. جو سائے مصطفیٰ میں پلا ہو وہ کفر میں کیسے جا سکتا ہے، اس پر کفر کیسے آ سکتا ہے؟ کہ یہ دو ذاتیں ایسی جو کبھی بھی کفر کے دامن میں نہ گئی، اور اسلام اخص، اسلام توحیدی، کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. چار ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. بڑوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، چھوٹے بچوں میں مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے اپنے اسلام کو پیش کیا، میں نے دین کو پیش کیا، میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب نے غور و فکر کیا، تردد کیا، میرے پاس دلیل مانگی، بتاؤ نبی ہونے کی دلیل کیا ہے. میرے پاس معجزہ طلب کیا، سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر صدیق کے. جیسے میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بغیر سوچے بغیر تردد کیے ایک پل میں کہہ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مان رہا ہوں. یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور تاریخ الخلفاء کے اندر آج ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 40 پر یہ بات موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی. بہت بڑی بات میرے نبی نے فرمائی اور ہمیں ذمہ داری دی. حضور فرماتے ہیں حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی. ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے، میری پوری امت پر واجب ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے نبی نے ابو بکر کی محبت کو واجب قرار دیا ہے.
ان کے شکر کو واجب قرار دیا ہے۔ اور آخری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خصال الخیر 360 خصلة اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا جعل فیہ خصلة منها یدخلہ بها الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں 360 پیدا فرمائی ہے۔ کتنی؟ 360 اچھی عادتیں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنتی بنانا چاہتا ہے تو 360 میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی؟ ایک مل جائے تو بندہ جنتی، اگر ایک دے دے تو بندہ جنت میں چلا جائے، اللہ اس کے ذریعے اس کو جنت دے دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عاجزانہ طور پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افی منہا شیئن، کیا 360 میں سے ایک آدھ مجھ میں بھی ہے؟ ان 360 میں سے یا رسول اللہ ایک آدھ مجھ میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنے اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ابو بکر ہاں، تو 1-2 کی بات کرتا ہے، 4-5 کی بات کرتا ہے، جمعاؤ کل شیئن، اللہ نے 360 کی 360 پوری عطا فرمائی ہے تجھے، پوری کے پوری تجھے عطا فرما دی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید۔ یہ محدث اعظم ہند نے کہا ہے نا، کچھوچوی علیہ رحمٰن نے، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ نبوت کے بعد جتنی فضیلتیں ہو سکتی ہے وہ ساری فضیلتیں اللہ نے ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا جائے گا، اگلی جمعہ کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ 12 جنوری سے ہمارے یہاں مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلے کلاس سے لے کر بیبی کلاس سے لے کر کے تمام کلاسز اس کے اندر ہے، اور انشاءاللہ اس میں حفظ کلاس بھی رہے گا، اور بچیوں کے لیے ہم نے عالمہ کا بھی الحمدللہ انتظام کر لیا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد رابطہ کریں اور ایڈمیشن کریں۔ مجھ سے کہیں، سید اویس صاحب سے کہیں، حافظ عمران صاحب سے کہیں، جس سے بھی آپ رابطہ کر سکیں رابطہ کریں، اور جلد سے جلد اپنے بچوں کے نام لکھوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قار خیر کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی وہ پڑھ لیں۔